بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں راجہ نوید۔ جیسا کہ ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھ لیا ہے، حق خطیب سرکار گرفتار ہو چکے ہیں، آستانہ بند ہو چکا ہے۔ اقرار الحسن کے ثبوت پیش کرنے کی وجہ سے اقرار الحسن نے سارے ثبوت، ہر چیز قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے اور میڈیا کے سامنے رکھ دی ہے، جس پر سخت ایکشن لیتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آستانے کو سیل کر دیا اور حق خطیب سرکار کو گرفتار کر لیا۔ اب اس بات کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ 1 منٹ آپ میری یہ بات سن لیں، تاکہ آپ کو یہ ساری بات سمجھ آ جائے کہ آخر یہ کیسے ہوا اور کب ہوا۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے، آج سے 10-20 سال پہلے کی بات کروں گا، کافی لوگوں کو یہ اس بات کا پتہ ہوگا کہ جب بھی کہیں ہمارے پاس ایک لاری اڈا ہے فیض آباد میں، وہاں جائیں یا راجہ بازار کہیں بھی ایسی جگہ پہ جائیں پبلک پوائنٹ کے اوپر، تو وہاں پہ ایک شخص زمین کے اوپر ایک بڑی سی قالین بچھا کر بیٹھا ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس اس ڈبے کے اندر ایک اتنا خوفناک قسم کا سانپ ہے، اگر وہ ایک دفعہ کسی انسان کو ڈس لے تو اس کی ہڈیاں تک پگھل جاتی ہیں، یہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ پھر وہ کہتا تھا کہ میرے اس ڈبے کے اندر ایک ایسا جانور بند ہے جو پورا زندہ لاش کو قبر سے نکال کے لے جاتا ہے اور جا کے اس کو ہڈیوں کے ساتھ کھا جاتا ہے، اور اس کے پاس کچھ تصویریں ہوا کرتی تھی کفن میں لپٹے ہوئے لوگوں کی، وہ سانپ جو ہے وہ کفن میں لپٹے ہوئے لوگوں کے ساتھ، لاشوں کے ساتھ لپٹا ہوا وہ دکھایا کرتا تھا، جسے دیکھ کے ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہو جاتے کہ اس کے پاس کوئی بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن وہ یہ کہا کرتا تھا کہ صبر کرو، یہ چیز میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گا، پہلے آپ میری بات سن لو۔ وہ پھر اپنی ایک کہانی سناتا تھا، اس کہانی سنانے کا مقصد اس کا یہ ہوا کرتا تھا کہ اینڈ میں وہ یہ کہتا تھا کہ یہ پھکی ہے میرے پاس، یہ آپ لوگ لے جائیں تو یہ آپ کے بڑے کام کی ہے۔ تب ہمیں سمجھ آتی تھی یہ تو ہمارے کام کی نہیں ہے، یہ تو بوڑھے بزرگوں کے کام کی چیز ہے، تو ہم لوگ وہاں سے نکل جایا کرتے تھے۔ کہانی کا لبل باب یہ ہے کہ وہ شخص صرف اپنی پھکی بیچنے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتا تھا، مجمع کو جمع کرنے کے لیے کہ وہ اس کی بات سنیں، اس کی پھکی خریدیں، اور یوں کر کے وہ اپنی پھکی کو بیچ دیتا، اور ہم لوگ یہ بات بھول ہی جاتے کہ اس کے پاس جو سانپ ہے یا جو جانور ہے وہ بھی دیکھ لیں، ہم لوگ وہاں سے نکل جایا کرتے تھے۔ یہی کچھ ہوا۔ اقرار الحسن نے دنیا کو ایک ماہ اپنے پیچھے لگائی رکھا کہ میں 24 مارچ کو جب کلر سیدہ آؤں گا تو میں ایسے خوفناک قسم کے ثبوت پیش کروں گا، میں ایسے ایویڈنس دوں گا کہ آستانہ کلر سیدہ سیل کروا کے آؤں گا، خطیب سرکار کو اب گرفتار کروا کے آؤں گا۔ اور جو اس کے فالوور تھے اور جو اس کے دیکھنے والے تھے، جو اس کی خبر کو سچا اور اتھینٹک مانتے تھے، ہماری طرح جیسے ہم بچے ہوا کرتے تھے، اس مداری کی باتوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اس مداری نے بھی ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور آپ لوگوں نے مسلسل اس کو فالو کیا اور اس کی ہر بات کو اتھینٹک جان کر اس کو دیکھتے رہے۔ اور اینڈ پر ہوا کیا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ 24 مارچ کو جب آیا، کل کے دن ہم بھی وہیں پر تھے، اس کے ساتھ وہی 300-400 لوگ جو پہلے بھی اس کو وہاں پہ سپورٹ کر رہے تھے، جو کہ اس کے انویسٹر ہیں، انہوں نے آگے کوئی ارینج کیے ہوئے ہیں یا جو بھی ہے، اور اتنے اچھے لوگ تھے، وہ اتنا اچھا ہجوم تھا کہ کسی نے لڑکیوں کو ہراس کیا، وہ بھی بات سوشل میڈیا کے اوپر اوپن ہے، اسی کے لوگوں نے، کسی نے وہاں پہ ایک واردات، کئی وارداتیں ڈالی جس میں جو وہاں کا انتظامیہ تھا اسی کے پیسے وغیرہ اور ڈاکومنٹس چوری ہو گئے، اس طرح کے لوگوں کا ہجوم گٹھا کیا وہاں پہ، اور پھر پورا روات سے وہاں تک ایک ماحول بنایا مداری والا، پھر وہاں پہ گیا اور وہاں پہ ایک تقریر کی جیسے کوئی لیڈر کرتا ہے، اور نہ ہی کچھ ثبوت، نہ ہی کوئی ایویڈنس، کچھ بھی نہیں، صرف آپ لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا، ہم لوگوں کا ٹائم ویسٹ کیا روزے کی حالت میں۔ کل میں جب وہاں گیا تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ اس شخص کے پاس اگر کچھ تھا نہیں تو اتنی کہانیاں اور اتنی ڈرامے بازی کس لیے؟ خیر میں سمجھ گیا یہ بھی اپنی پھکی بیچ رہا تھا، جو اس کی یہاں پہ بکی نہیں، اس کی بلیک میلنگ یہاں پر چلی نہیں، اور ناکام ہو کر وہاں پہ تقریر کر کے میں تو یہ سوچ رہا تھا کس ٹائم وہ یہاں پہ جمع کیے ہوئے مجمع کو اور اس کو فالو کرنے والے لوگوں کو کس ٹائم یہ کہے گا کہ کیمرے کی طرف دیکھ لیں، آپ لوگوں کے ساتھ پرینک ہو چکا ہے، کیونکہ واقعی میں وہ ایک پرینک تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی ایویڈنس نہیں تھا، سب باتیں ہوا میں تھی۔ جو چیز میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ اس شخص کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے، ایک شخصیت کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھال رہا ہے، یہ بلیک میلر ہے اور اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو کہ وہ نہیں ہوئے اور اس کو منہ کی کھانی پڑ گئی۔ میں لاسٹ میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ صرف پھکی بیچ رہا تھا جو اس کی نہیں بکی، اور میں مبارکباد دوں گا
خطیب سرکار کو اس چیز کا کہ اللہ نے ان کو عزت دی اور اللہ نے ہی ان کی عزت کی حفاظت کی. یہ شخص وہاں سے ایک دفعہ پھر اپنے پورے مجمع کے ساتھ اپنی پوری پاور کے ساتھ ذلیل اور رسوا ہو کر واپس آ گیا اور یہ نہ کچھ ثابت کر سکا. اور دنیا نے دیکھا کہ جس کو اللہ ذلیل کرنا ہو وہ اس طرح ذلیل کرتا ہے. پہلے یہ اپنی ٹیم کے ساتھ اکیلے ذلیل ہوتا تھا, اب بھی اس نے پنڈی, اسلام آباد اور لاہور کی اور بھی سوشل میڈیا کی ٹیم بلائی اور ان کے سامنے ذلیل ہوا. اجازت چاہوں گا, اللہ حافظ.